الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم طلباء کرام، سورۃ الجاثیہ مکی ہے اور اس میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے جن کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ بعض حضرات کو اگر پتہ بھی ہو تو مرادی معنوں کا علم ہے، حقیقی معنی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے یا اللہ کے خاص بندے کو ہے۔ ان الفاظ کے معنی کا مقصد ترغیب ہے اور ترہیب ہے۔ جو لوگ ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، بے علم ہیں، انہیں ترغیب ہے کہ تم علم سیکھو، کیونکہ حامیم یہ حروف مقطعات اس قدر مشکل الفاظ ہے کہ تمہیں تو آسان الفاظ کے معنی کا علم نہیں، تم ان مشکل ترین الفاظ کے تراجم کا کیسے ادراک کرو گے؟ لہذا تمہیں علم سیکھنا چاہیے، اور جو صاحب علم حضرات ہیں انہیں ترغیب ہے، ڈراوا ہے کہ تم اپنے علم پر فخر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ اگر تم اتنے ہی بڑا عالم ہو تو ان حروف مقطعات کا ترجمہ کر بتاؤ، ان کے تراجم سے تو تمہیں ناواقفیت ہے۔ اس کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے، جو عزت والے ہے، غالب ہے، حکمت سے بھرپور ہے، دانا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے۔ یہ آسمان اور یہ زمین اللہ کی وحدانیت کی نشانی بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے آسمان بغیر کسی ستون کے ہمارے سروں پر قائم اور دائم ہیں۔ اونچائی پر اللہ نے آسمانوں کو لٹکا کے رکھا ہے، معلق کر رکھا ہے۔ ہم چھوٹا سے ایک چھت بنانا چاہے تو اس کے لیے کافی سارے ستون اور اس پر چھت کو قائم کرتے، پھر بھی چھت گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اور اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی عمود کے اللہ نے ہمارے سروں پر قائم کر دی، مستوی کر دی، اور زمین ہمارے پاؤں کے نیچے بچھا دیا ہے۔ تو اتنی بڑی نشانی یہ مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر مومن کو اللہ کے پہچان میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ کہ سماوات 7 آسمان، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، اس طرح سے 7 آسمان، اور زمین اس میں جن سے اس سے مراد 7 زمین، چونکہ آسمان بھی تہ باتیں ایک کے اوپر ایک آسمانے ہیں، اور زمین بھی تہ باتیں، زمین کے نیچے زمین۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، تمہاری تخلیق میں اور پھر جو اللہ نے زمین میں پھیلا دی ہے، مختلف جانور، دابہ، مختلف حیوانات، حشرۃ الارض، آیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ قوم، ایسے قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اسے اپنی پیدائش میں بھی نشانی ملے گی کہ انسانی زندگی کا جو نظام ہے، اس نظام کا کنٹرول کس کے دست قدرت میں ہے؟ کون یہ جسم کے اندر مشین کو چلا رہا ہے؟ سانس، پھر خون کے جاری ہونے کے راستے، پھر پیشاب و پیخانے کے راستے،
کھانا کھانے کا راستہ، اور پھر اس کھانے سے مختلف جسم کے حصے تیار ہوتی ہے، کچھ گوشت، کچھ ہڈی، کچھ خون، کچھ پیخانہ، کچھ پیشاب، اور کچھ پسینے کی صورت سے بہہ جاتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہیں۔ اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے اتاری آسمان سے رزق، مطلب بارش اتاری آسمان سے، فاحیا بالارض بعد موتها، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کرتی تھی۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم سناتے ہیں تو میں ٹھیک ٹھیک۔ فبئی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کے بات کے بعد اور اللہ کی نشانی کے بعد اور کون سی بات رہ جاتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ لیکن جو افاق ہے، گنہگار ہے، اس کے لیے جہنم کی ویل ہے، ان کے لیے جہنم کی ڈراوا ہے، ویل ہے۔ افاق اثیم، افاق جھٹلانے والا، افک سے، اسی سے واقع افک بھی آتا ہے۔ تو آواز آ رہی ہے جی؟ کوئی ذرا قریب قریب آ جائیے، پیچھے والوں کا آواز نہیں پہنچ رہی، ذرا قریب آ کر بیٹھے، آواز نہ کرے، آواز نہ کرے۔ افاق، اس کے معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ افاق مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، اور اسیم یہ فعیل کے وزن پر، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فعیل یہ صفت مشبہ ہے غالباً، تو ترجمہ ہے ہلاکت ہے لکل افاق اثیم، واسطے ہر جھوٹے اور گنہگار کے لیے، مطلب برا ہے ایسے جھوٹے گنہگار کے لیے۔ کیسے جھوٹے اور گنہگار کے لیے؟ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جائے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہے، تتلی علیہ، جب اس پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم، گویا کہ نہیں سنا، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ لہذا ایسے جھوٹے اور
گنہگار کے لیے کیا ہے؟ فبشرہ بعذاب علیم، لہذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، وَإِذَا عَلِمَ، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے، وَإِذَا عَلِمَ، جب علم میں آتی ہے، مِنْ آیَاتِنَا، ہماری آیتوں میں سے شَيْئًا، کوئی آیت ایسے جھوٹے گنہگار شخص کے علم میں جب آتی ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ جھوٹے گنہگار شخص اس آیت کا مذاق بناتا ہے۔ اچھا تو دنیا میں مذاق بنا رہا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے ایسے جھوٹوں کے لیے۔ یہی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اولئک لہم عذاب مہین من ورائہم جہنم لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ من ورائہم، ورا مطلب پیچھے سے، جیسے کہا جاتا وراء الحجر، پتھر کے پیچھے سے، وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے، تو یہاں پر من ورائہم جہنم، اس کا ترجمہ ہے یہاں پر من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، نہ ان کے کمائی کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم من ورائهم جهنم، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کام آئے گا مَتَّخَذُوا، ما اتخذوا اصل میں ما موصولہ ہے، جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا اولیاء، دوست، اولیاء ولی کا جمع ہے، اس کے معنی دوست، مطلب جنہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنا دوست اور سرپرست بنا رکھا ہے، مددگار بنا رکھا ہے۔ یہاں ولی سے مراد مددگار ہے، سرپرست اور مددگار۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا، ان کے لیے عذاب ہے، زبردست عذاب، عظیم عذاب، عذاب عظیم۔ عذاب کو کہتے ہیں سزا، اور عظیم مطلب بڑا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ یہ اس میں اشارہ ہے، مشارہ لے محذوف قرآن، هذا القرآن، خدا یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہے ہدایت۔
والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے من رجز علیم بے قرار کرنے والا من رجز علیم قرار کرنے والا رسواکن یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے هذا هدى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اللہ الذی اللہ کون ہے الذی وہ ذات ہے سخر جس نے مسخر کر دیا ہے لکم البحر تمہارے لیے سمندر کو لتجری الفلک تاکہ چلے کشتیاں کس میں چلے فیہ اس بحر میں اس سمندر میں بامرہ اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کر سکو من فضلہ اللہ کے فضل کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو اللہ کا شکر بجا لا سکو عزیزان محترم اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا شکر بجا لاؤ جیسا کہ پہلے کئی بار عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی اصطلاح میں روزے تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے یہاں سمندری تجارت مراد ہے سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے آسمانوں کو اوپر ہے جس آسمان سے زمین پر اترتی ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سارے کے سارے سب کے سب جمیعا منہ ان میں سے سب کے سب ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون ان سب میں بے شک البتہ نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے متفکر قوم کے لیے فکر کرنے والی جماعت کے لیے قوم کے لیے البتہ نشانیاں ہیں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لے قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون اے محمد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے یغفروا درگزر سے کام لو للذین ان لوگوں کے لیے ان لوگوں سے درگزر کرو
ان لوگوں کے لیے درگزر کرے. لا یرجون نہیں رکھتے ہیں جو لوگ امید ایام اللہ اللہ کے دنوں کی لیجزی قوما بما كانوا یکسبون لیجزی قوما تاکہ بدلہ دے ایسے قوم کو تاکہ بدلہ دے قوم کو بوجہ ان کے کمائی کرنے کے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا بدلہ دے انہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمانداروں کو کہ درگزر سے کام لیں ان لوگوں کی طرف سے جو لوگ اللہ کے دینوں کے ایام اللہ کے دینوں کا امید نہیں رکھتے تاکہ ان کو بدلہ دیں اللہ اس قوم کو جو انہوں نے کمایا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال جزا دے چاہے دنیا میں یا آخرت میں. اگر یہاں پر اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے جزا دے چاہے دنیا میں دے یا آخرت میں. اور عزیزان محترم مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے بے فکر ہیں بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ایسے دن آنے والا ہے بھلے ایسے بھی کوئی دن آنے والا ہے. درگزر کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جائے ان کا بدلہ نہ لیں. یہ حکم مکی زندگی میں دیا گیا تھا عزیزان محترم جہاں مسلمانوں کو مسلسل صبر کی تلقین کی جا رہی تھی اور ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تھا. تو مکی زندگی کا یہ حکم ہے چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی جماعت بھی تھوڑی سی تھی مختصر جماعت تھی اس لیے کافروں سے مقابلہ کرنے کا تو سخت تھا نہیں. صبر کریں. اللہ اکبر. اور جو فرمایا دیا جیسے قوم بما كانوا یکسبون اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ ان پر جو ستم ڈھا رہے ہیں تم ان کا فی الحال بدلہ نہ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا بدلہ لے لے گا چاہے وہ اسی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. اور ساتھ ہی یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں صبر سے کام لیں گے اور بدلہ نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کا بدلہ آخرت کی نعمتوں کی صورت میں ضرور عطا فرمائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک رب العالمین من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. من عمل جس نے عمل کیے من عمل صالحا اچھے عمل کیے فلنفسه تو اس کا یہ اچھا عمل کرنا اس کے اپنی ذات کے لیے ہے. ومن اساء فعليها اور جو برائی کرتا ہے تو وہ برائی بھی فعليها اس کے اپنی ذات ہی کے لیے ہوتا ہے اس کا ذمہ اسی پر ہے. ثم الى ربكم ترجعون پھر کیا ہوگا اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে তার নিজেরই উপকার করবে তার জন্যই ফায়দা হবে উপকার হবে. আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে খারাপ কাজে জড়িত হবে তার খারাপ কাজে नुकसान ক্ষতি সে নিজেই উপভোগ করবে. फिर तुम सबको अपने परवरदिगार ही के पास वापस लाया जाएगा और जिसने जैसे अमल किया उसको वैसे अमल का बदला दिया जाएगा. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب والحکم اور حکومت والنبوت اور نبوت ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے وفضلناہم اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین تمام جہانوں پر فضیلت دی بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی حکومت دی نبوت عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا اور انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی بخشی ہے نہیں اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو آپ کو اس آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو پتہ چلا امت محمدی پر بھی فضیلت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کے اعتبار سے جتنے لوگ تو ان سب پر انہیں فضیلت دی گئی تھی اس سے مراد امت محمدی پر فوقیت ثابت نہیں ہوتی وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں دین میں سے امر سے مراد یہاں دین ہے دین میں سے واضح نشانیاں دی فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر یہ کہ جب آیا ان کے پاس علم تو انہوں نے بغاوت کی سرکشی کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے آپس میں انہوں نے نہیں اختلاف کیا اس کے بعد جو آیا ان کے پاس علم بغاوت سرکشی کی وجہ سے تو عزیزان محترم انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے مگر یہ کہ جب ان کے پاس علم آ گیا تو بغیاً بینہم آپس میں ایک دوسرے سے ضد تھی ان کی اس بنا پر انہوں نے اختلاف کی إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے فیما كانوا فیہ یختلفون یعنی بنی اسرائیل کو تورات کا علم دیا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے سے حسد اور ضد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالی اور اختلافات میں پڑ گئے پھر جو ہونا تھا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے وبهذا القدر نكتفي اليوم